ہوگی یا جرمن کا ہوگا یا جاپان کی ہوگی تو جانتے ہو سنیتا ولیم کہتی ہے ارے سنو سنو وہ جگہ نہ جرمن ہے نہ جاپان ہے نہ امریکہ ہے، وہ جگہ جو دو جگہ سے نور کی کرنیں نکل رہی تھی، یہ جگہ کا نام مکہ ہے، دوسرے جگہ کا نام نبی کا مدینہ ہے۔ جب یہ جملہ سنا تو اور لوگوں نے کلمہ پڑھا، میرے نبی کا دیوانہ ہو۔ اسلام کو جتنا ہی دباؤ گے نا اتنا ہی اسلام اور آگے بڑھے گا۔ اسلام وہ پودا نہیں، اسلام پتھورے کا نام نہیں، اکھاڑو تو اکھڑ جائے۔ اسلام کی جڑ تاتو سرا تک پھیلا ہوا ہے اور اسلام کی شاخیں سے معلق پھیلا ہوا ہے، کوئی اسلام کو مٹا نہیں سکتا۔ اسلام کو مٹنا ہوتا تو کربلا میں مٹ گیا ہوتا، اسلام مٹنا ہوتا تو جنگ بدر میں مٹ گیا ہوتا۔ جب 313 تھے تو لڑکتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں مگر کرتے ہیں غلام۔ اس لیے کہ آج ہم نظر نہیں آتا، نظر نہیں آنے کی بنیاد پہ کہا جاتا مسلمان 20 کروڑ، کیا کہتا 20 کروڑ ہے، ہم نظر نہیں آتے۔ گھر میں تو مسلمان ہے، دکان میں مسلمان ہے، کھیت میں مسلمان ہے، مکان میں مسلمان ہے، مگر جب ہم لوگ سفر کرتے ہیں نا تو کیا دیکھتے ہیں، ایک ہندو ہے مگر نشان لے کے چلتا ہے، چندن کا ٹیکا لے کے چلتا ہے، ہاتھوں میں کڑا لے کے چلتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، میرا لباس مسلمان نہیں، ہم مسلمان ہیں، میرا خیال مسلمان نہیں، ہم مسلمان ہیں، میرا احساس مسلمان نہیں، ہم مسلمان ہیں، میرا چہرہ مسلمان نہیں۔ اور کہتے ہیں نظر نہیں آتی، نظر آنا ہے تو جس طرح ہم لوگ ربیع الاول میں نظر آتے ہیں، لباس سے پتا چلتا ہے مسلمان ہے، ہاتھوں میں علم سے پتا چلتا ہے مسلمان ہے، ہمارے انداز بتاتا ہے مسلمان ہے۔ پوری دنیا خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، جلسہ مصطفیٰ کرنے سے پہلے، ہم جلسہ غوث الورا کرنے سے پہلے، جلسہ غریب نواز کرنے سے پہلے دل میں عہد کرو ہم بھی مسلمان بن کے دنیا میں رہیں گے، اور مسلمان کی سب سے پہلی نشانی چہرے پر داڑھی، چہرے پر داڑھی ہے، اس لیے چہرے پہ داڑھی سجا لو، میرا ایمان کہتا ہے۔ آج ہم لوگ ابھی سفر ہوتا ہے، جیسے ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں، جس بس میں بیٹھتے ہیں نا، جس سیٹ پہ ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہ سیٹ خالی رہتی چلی جاتی، لوگ کھڑے رہتے ہیں، داڑھی والوں کا خوف ہے۔ دل ہی دل میں سوچتا ہوں جب ایک مولوی کے چہرے پہ داڑھی ہے تو پورے گاڑی والے خوف میں رہتے ہیں۔ جب میرے بھارت کے 45 کروڑ مسلمانوں کے چہرے پہ داڑھی ہو، میرا ایمان کہتا ہے جو ہم کو ڈراتے وہ خود خوف ہے، وہ خود ڈر محسوس کریں گے۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، مسلمان نام ہے تو کام کا بھی مسلمان بنو۔ میرے سرکار کی دیوانوں، ہم اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے مسلک کے تابعدار ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے نام لیوا ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے کہ داڑھی میرے سرکار کی سنت ہے، یہ سنت میں جو برکت ہے کسی اور میں وہ برکت نہیں۔ انڈین کلب والوں میرا دل گدگد ہو گیا کہ ایک بوڑھا آدمی نعرہ لگاتا تو مسلک اعلیٰ حضرت کہتا، اعلیٰ حضرت۔ ابھی ناصر بھائی نے نعت پڑھا نا تو نعرہ لگا تو مسلک اعلیٰ حضرت، چترویدی تقریر کر رہا تو مسلک اعلیٰ حضرت۔ کیا بات ہے، میں چھوٹا سا عالم ہوں، زمانہ مجھ کو چترویدی کہتا، کیا جانتا ہوں اردو، انگلش، عربی، سنسکرت، فارسی، تو 4 علم جانتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا ڈنکا کیوں نہ بجے۔ ناصر اطہر ایک شاعر ہے، مفتی نہیں ہے، مفکر نہیں ہے، مدبر نہیں ہے، محقق نہیں ہے، قاری نہیں ہے، مجدد نہیں ہے۔ ایک ساتھ کا پتہ بتاتا ہوں انڈین کلم والوں، یاد رکھنا، اگر آپ نے یاد رکھا آپ کی نسلوں سے کوئی ایمان چھین نہیں سکتا۔ وہ ایک ذات ہے جو ایک وقت میں حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، مفتی بھی ہے، مفکر بھی ہے، مجدد بھی ہے، مصنف بھی ہے، محقق بھی ہے، اسی کو زمانہ اعلیٰ حضرت کہتا ہے۔ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کے اندر نہیں ہے۔ انڈین کلب والوں یاد رکھنا، میرے اعلیٰ حضرت کو اتنا اللہ نے اتنا علم دیا تھا، علم قرأت، علم تجوید، علم تفسیر، علم اصول تفسیر، علم حدیث، علم اصول حدیث، علم سالد حدیث، علم اسباب الرجال، علم جرح و تعدیل، علم تخریج حدیث، علم لغت الحدیث، علم
نسمی خط القرآن، علم الفقہ، علم اصول الفقہ، علم الفرائض، علم الکلام، علم الاحکام، علم الاوساط، علم تقابل الادیان، علم البیان والبیان، علم البلاغہ، علم العقائد، علم النحو، علم المباحث، علم الصرف، علم النحو، علم الادب، علم العروض، علم البحر، علم الحساب، علم النصاب، علم المرادہ، علم ریاض، علم الزجاج، علم التقسیم، علم انصاف، علم جبر مقابلہ، علم التکلیف، علم ظفر، علم الرمل، علم التوقیت، علم آفاق، علم النجوم، علم مسائط الارض، علم جغرافیہ، علم طبیعیات، علم مابعد الطبیعیات، اشتراک، فلکیات، ارضیات، مثلثات، مادیات، حدودیات، شماریات، مالیات، موسمیات، سیاسیات، حیاتیات، تعلقات، تحقیقات، تصریفات، تنقیدات، ریاضیات، عمرانیات، مرامیات، مکاشفات، شہریات، عملیات، نفسیات، طب، اجتماع، زراعت، قناعت، صباحت، فصاحت، بلاغات، فلسفہ، منطق، تعبیریں، اردو، ہندی، عربی، فارسی، سنسکرتی، مراٹھی، پنجابی، گجراتی، سارے علوم پر جس پر عبور حاصل تھا اسی کو اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی، آج ہمارے پاس تھوڑی سی دولت آتی ہے تو ہم اترانے لگتے ہیں، تھوڑی سی شہرت ملتی تو ہم غریبوں کو لات مارتے ان کا حقوق پامال کرتے ہیں. لیکن میرے غریب نواز کے چاہنے والا جب بریلی کی دھرتی پر جنم لیا امام احمد رضا خان، اپنے پیر کا شہر جاتے مارے ہیرا کی گلیوں سے گزرتے اعلیٰ حضرت بیل گاڑی میں سفر کرتے کھڑے ہو جایا کرتے. لوگ پوچھتا ہے اعلیٰ حضرت علم کا سمندر آپ ہو، پھر بریلی کی دھرتی کے تاجدار آپ ہو، کھڑے کیوں ہوتے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو، میں حسام الحرمین لکھنے کی وجہ سے نہیں، فتویٰ رضویہ لکھنے کی وجہ سے نہیں، ہدایت بخشش لکھنے کی وجہ سے نہیں اعلیٰ حضرت بنا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت بزرگوں کی ادب کرنے کی بنیاد پہ بنا ہے، نبی کی تعظیم کرنے کی بنیاد پہ بنا ہے. اس لیے بزرگوں کے ادب کرو گے تو خود بزرگ بن جاؤ. تکبر نہ کرنا، دل میں غرور نہ کرنا. دولت کیا ہے، آج ہے کل نہ رہیں گے. ہم نے بڑی بڑی تاریخیں پڑھی ہے، جو سونے کے محل میں سوتا تھا، سونے کے برتن پہ کھاتا تھا، سونے کے چارپائی پہ بیٹھتا تھا، جب رب نے نام کو مٹانا چاہا دریا میں ڈبو کو مٹا دیا. وہ جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا رب نے مٹانا چاہا تو ایک لگڑے مچھر سے مٹا دیا. رب دینا جانتا تو لینا بھی جانتا. اس لیے جب ہم کوئی بڑی محفل سجاتے ہیں، گھر میں شادی منگنی کی تاریخ ہوتی ہے، تو دیکھیے گا بڑے بڑے لوگ کو فون کر کے بولیں گے میرے گھر میں کل مہمان آنے والا ہے، آ جائیے گا. لیکن غریبوں کو لوگ نہیں بولتے، غریبوں کی کوئی عزت نہیں. اب کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سوچنا، چترویدی انڈین کلم والوں کو میسج دیتا ہوں. اب سنو، جب کسی میت کسی گھر میں میت ہوتی ہے، بڑے لوگوں کے گھر میں اس گھر کی میت کے چہرے پہ جو چادر ڈالا جاتا ہے، چادر بار بار اٹھا کے چہرہ دکھانے والا مالدار نہیں ہوتا، غریب ہوتا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ غریب ہوتا ہے. اگر بتی جلانے والا بھی غریب ہوتا ہے، قبر کھودنے والا بھی غریب ہوتا ہے، چارپائی لانے والا بھی غریب ہوتا ہے، میلاد میں بیٹھنے والا بھی غریب ہوتا ہے، قرآن خوانی کرنے والا بھی غریب ہوتا ہے. اب کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سو، جب ہم مرے مالدار آئے گا، مالدار آئے گا، مگر مت کیا سنو گا، تسلی دے گا، چل دے گا. لیکن ایک غریب ہے چارپائی پہ رات بھر جاگ 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 بتی جلاتا ہے، قبر کھودتا ہے وہ غریب ہوتا ہے، قرآن خوانی کرنے والا غریب ہوتا ہے. تو جو میت کے بعد قبر میں کام آتا ہے، غریب کی محبت کام آتی ہے، تو پھر مالداروں سے اتنی محبت کیوں کرتے؟ میں نہیں کہتا دوست یار سے محبت نہ کرو، کرو مگر غریبوں کی محبت پہلے لاؤ. میرے سرکار نے فرمایا جس دسترخوان میں لاکھوں کا کھانا ہو، غریب شامل نہ ہو، وہ کھانا بیکار ہو. اور اگر چند روپئے کا دسترخوان میں کھانا ہو، ساگ سبزی ہو، غریب بیٹھا ہے تو لاکھوں روپئے کے دسترخوان سے بہتر ہے. کیونکہ غریبی میرے سرکار کے گھرانے سے چلی ہے. غریب ہو تو ماتم نہ کرنا، خدا کا شکر ادا کرنا. ایک مالدار جنت میں جائے گا تو اس سے ہم
650 سال پہلے جنت میں جائیں گے. سارے صحابی جنت میں جائیں گے اور سارے صحابیوں میں جو سب سے آخر میں جائیں گے اس کا نام کیا معلوم ہے؟ عبد الرحمن بن عوف. صحابہ میں سب سے آخر میں جائیں گے. علماء کرام سے پوچھئے تو جواب ملے گا وہ سب سے بڑے مالدار تھے. قرآن کا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جب تک بندہ حساب نہیں دے گا ذرے ذرے کا تب تک نہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں جائے گا. خدا کا شکر ہے دولت کم ہے تو ہمیں کم حساب دینا، زیادہ ہے تو زیادہ کا حساب دینا ہے. اس لیے غریبی ہماری قسمت میں اگر ہے تو شکریہ ادا کرنا، کہنا میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، کیونکہ غریبی میرے سرکار کی سنت ہے. نہ رہ کے کھانا نہ کھانا یہ کم بڑی بات نہیں ہے. گھر میں کھانا ہو نہ کھانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. لیکن جس کے گھر میں کھانا ہو اشارہ کرے تو وہ پہاڑ سونا بن جائے. وہ میرے نبی ٹوٹی چٹائی پر لیٹتا جو تاکہ میرے غریب امتی کو ٹوٹی چٹائی پر سوئے تو سنت ہو جائے، ثواب کا حقدار ہو جائے، جنت کا حقدار ہو جائے. اس لیے میرے ملت کرو یہ جملے میں نے آپ کے گوشے گزار کر دیا. چترویدی اپنے مزاج سے ہٹ رہا. اب آئیے شمس شریف کا جملہ سنو میرے سرکار کے بارے میں. نبی کا چہرہ کہتا شاکانا پکشیشی اومد رسول کبھی چندر کی برو بستی ادھتا تھا اوم یدن اوم بھوسی یدی مہدیونا برکوتی با. میرے سرکار کی مدد سے رہا کیا کہتا دبادشی، کہتا نبی کی شکل جیسی کسی کی شکل نہ ہوگی. نبی لاجواب ہوگا ان کا دل لاجواب ہوگا، نبی لاجواب ہوگا ان کا طریقہ لاجواب ہوگا، نبی لاجواب ہوگا ان کے خاندان لاجواب ہوگا، نبی لاجواب ہوں گے ان کا سینہ بھی لاجواب ہوگا. وہ جہاں نبی رہیں گے ان کا مدینہ بھی لاجواب ہوگا. اور جب نبی آئیں گے تو کیا کریں گے؟ دیوار کعبہ جھک جائے گی، محراب کعبہ سلامیاں دے گی. پنڈتوں نے ترجمہ کیا آتلم بوتلم شیتلم منگلم دکھلم سکلم جیونم منگلم کارنم منگلم ریوتم منگلم شیوتم منگلم منگلم تم جگت پال محمد مصطفیٰ منگلم. اے نبی تجھے سلام ہے، تیرے پیتا عشمت داس کو سلام ہے، تیرے ماتا شومتی کو سلام ہے، تیرے کلمہ پڑھنے والے سارے غلاموں کو سلام ہے. یہ میرے سرکار کی شان ہے. نبی آئے تو سب نے سلامیاں دی. کیا کہتا پرم پرما پرم دھام پویترم پرم بھوان بھکتی انبیاء شتی منتر ہونے گریا ہی جنارتھم. کہتا پویترم پرم بھوان، وہ نبی پاک ہوں گے، ان کا دین پاک ہوگا، ان کا خیال پاک ہوگا، ان کا احساس پاک ہوگا، ان کی زندگی پاک ہوگی، ان کا خاندان پاک ہوگا، ان کا بیٹا پاک ہوگا، ان کی بیٹی پاک ہوگی، ان کے پر جو کتاب نازل ہوگی پرلو وید قرآن بھی پاک ہوگا، جو ان کی میلاد کرے گا وہ بندہ بھی پاک. ان کا سینہ کیا ہوگا؟ ان کا سینہ کیا ہوگا؟ میں نے نام لیا پنڈت تلسی داس نے نبی کی نعت پڑھا ہے، لکھا ہے. بولو کہ مولانا کہاں پڑھا ہے کچھ بتائیے گا صحیح تو نوٹ کر لو. کتاب کا نام ہے رما سنگر پاراس کنڈی. چھٹی کانڈی کے اندر وید بیاس جی کے قول کو نقل کیا ہے، تلسی داس نے نبی کی نعت لکھا ہے. مظہر بھائی تلسی داس نے نعت لکھا، سنا دوں؟ کتنے لوگ ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے سننا چاہتے وہاں اٹھا کر بولے یا رسول اللہ. لکھتا کہتے یہاں مہت کچھ بات کرا تو ہود قرآن سجد سدباجو دیشارہ پر گلتا سوائے سو تھلبن کا سرو خگراوے راجنیت میں پریت دکھاوے اپنی مقصد سد سمجھاوے برس سن سب سندرم ہوئے جن کے بعد مطاوے کو کتنی سندرم تو ہوتے سرچاری ان کے بعد صبح موہاری حکم نگم چیزی اتارا حکم نگم سیتی جو اتارا اپنے باؤ لوٹ بجارا تب سب ملے ادھت تسو سوسا جگت سر سرے لہائی بناؤ چار بچارے حنیسا بجو نام من مٹے کنیسا تب ارمانے نمانے کوئی ہندو چکر جان ہوئی تلولی بچو بچن سست کوئی بنا محمد پار ہوئی. کہتا جہاں جہاں جاؤ گے منتر پڑھو گے تیری کلیان نہیں ہوگی،
نبی کے چرنوں میں شرن لو کہ کلیان ہو جائے گا. کیا پڑھو گے نبی کے چرنوں میں شرن لے کر؟ پنڈت کہتا لا گناہ کرو لا خطا کرو، ان کے چرنوں میں جاؤ اور پڑھو لا الہ الا اللہ اپنی لا الہ الا اللہ پرم جن میں کن بنا تو جب تیرا محمد لستم لا لستم مستم ما مستم لم لو یہ پچ جو تبسم جب تم گرو نم پرارا کہتا لا الہ الا اللہ پڑھو گے تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، محمد الرسول اللہ پڑھو گے تیرا ٹھکانہ جنت میں بن جائے گا، تیرا ٹھکانہ جنت میں بن جائے گا. لیکن چچا آج یہ ترقی کا دور ہے، جب بندہ ترقی کرے گا نا تو لوگ چلنے لگتا، دوسرے لوگ پیر بعد میں کھینچتے ہیں، پہلے اپنے ہی لوگ کھینچنا چاہتا. آپ کیا کریں، ختم کریں. تو میں کیا بتا رہا تھا، جب بندہ ترقی کرتا ہے نا تو لوگ خود بخود جلنے لگتا ہے، جلن پیدا ہو جاتا. لیکن یہ جلنے والا جلے تو دل چھوٹا نہ کیجیے گا، جس کے ہاتھ میں جو ہوتا وہی کرتا. ابھی بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ کا پیسہ دیا. ناصر بھائی میں نہیں سمجھتا کہ آپ اپنے گاؤں میں کلام پڑھے نعت پڑھے، تو ہم تو چاہتے تھے کہ آپ باہر بنارس میں جا کر نبی کی نعت پڑھتے تو انعام ملتا. گاؤں والوں نے اتنا اچھا سنا تو میں دل سے دعائیں دیتا ہوں، عالم کی محبت جس کے سینے میں ہوگا نا وہ بندہ کبھی جنت میں نہیں، جنت کے باغوں میں ہمیشہ کھیلے. کیوں؟ اس لیے کسی اور آرکیسٹرا والوں کو پیسہ دیا جاتا ہے، وہ پیسہ شراب میں لگ جاتا ہے. جو عالم رسول کو پیسہ دیتا ہے، پیسہ یا تو کتاب میں لگتا ہے یا بال بچوں کی پرورش میں لگتا ہے. ہم قسمت کے دھنی ہیں، رب نے مجھ کو پیسہ دیا تو ہم نے وہ پیسہ عالم دین کو دیا، نائب رسول کو دیا. اور میرے سرکار نے نام سن کے انعام دیا تھا چادر کی صورت میں. پوری دنیا آج صدقہ کھا رہی. وہ قریب کو انعام کم ملتا ہے. ایک دن جانتے ہیں میرا بیٹا کو میں نے پوچھا، میرے بیٹے کا نام اسماعیل ہے، پڑھتا ہے ابھی مدرسے میں، 10 سال کی عمر ہے. میں پوچھا بیٹا تم کیا بنو گے، شاعر بنو گے یا مقرر بنو گے؟ بولا میں شاعر بنوں. مقرر لوگ تقریر کرتے ہیں، لوگ پیسہ ہی نہیں دیتے. نعت خان لوگ پڑھتا تو انعام ملتا، اس لیے مجھ کو پیسہ چاہیے تو میں نعت خان بنوں گا. لوگوں کا دل دیکھیے کیسا، پیسے کی طرف سب کا دل جاتا. لیکن نعت یہ نظم میں پڑھتے ہیں، چترویدی نثر میں پڑھتا، سب نبی کی نعت ہے. اس لیے عالم کی قدر ہمارے اوپر ضروری ہے. اب سنیے میں کیا کہہ رہا تھا، جب بندہ ترقی کرتا تو جلتا. یہ جلنا آج کا طریقہ نہیں، حضور کے زمانے سے چلا. میرے سرکار کے معجزات کو دیکھ ابو جہل جلنے لگا. ایک دن ابو جہل آیا اور میرے سرکار سے سوال کیا، آج کوئی مظہر بھائی سے کہے جنریٹر نہ ہو اور مائک بجا دیجیے، لائن بھی نہ ہو، جنریٹر نہ ہو، مائک بجائیے، آپ بہت اچھے آپریٹر ہو تو ذرا بتاؤ بجا سکے گا؟ کیوں؟ اس لیے بجا سکے گا کہ مائک بجانے کے لیے کرنٹ ضروری ہے. یہ تو آسان سوال ہے، اگر ولی ہوگا تو بجا دے گا. میرے نبی سے سوال کیا ابو جہل نے، بولا بھتیجا سنا تم نبی ہے، اگر ہے تو ایک معجزہ دکھاؤ. بولا کیا دکھاؤ؟ بولا ایک درخت لگاؤ. آج ہوتا نا کلمی کیا وہ درخت ملتا ہے کہ چھوٹا سا درخت آم پھل جاتا. پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، دانا دے کر کوئی درخت نہیں لگا سکتا. میرے نبی کو دانا دیا، بولا آپ نبی ہو تو درخت لگاؤ، رات کو لگاؤ تو صبح ہوتے تو درخت لگ جائے، بڑا بھی ہو جائے، پھل بھی دے دے، پھل پک بھی جائے. میرے سرکار نے کہی ابو جہل تو معجزے کی بات کرتا، اللہ نے 1,24,000 پیغمبر کو بھیجا ہے، سب کو معجزہ دے کر بھیجا ہے، مگر خالی کملی والا پیغمبر کو بھیجا تو معجزہ دے کر نہیں، سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. کیا سوال ہے؟ بولا درخت لگاؤ. میرے نبی نے کھجور کا دانا لیا، زمین کو بویا، زمین پہ بونا تھا. ابو جہل بغل میں بیٹھا، طبیعت خراب تھی، وہ سمجھ رہا تھا نبی گٹھلی جب ڈالیں گے نا میں گٹھلی نکالتا، نہ گٹھلی رہے گی نہ درخت لگے گا، نبی کی توہین ہوگی، نبی کے مذاق ہوگا. مگر اسے کیا معلوم تھا، وہ تو عزت تشاوت و ذل میں تشا، جس کی عزت کو خدا بڑھائے اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، اور جس کو خدا گھٹا دے اس کو کوئی بڑھا نہیں سکتا. رب میرے نبی کو بڑھا رہا، ابو جہل گھٹانا چاہیے. مٹی ہٹایا، گٹھلی جیب میں رکھا اور اپنے بھائیوں سے کہنے لگا عتبہ چلو، شیبہ چلو. نبی نے دیکھا ہی نہیں، کل نبی کی توہین ہوگی، نبی کی مذاق ہوگی. سارے بھائیوں کو لے کر چلا.
ادھر میرے نبی بھی اپنے دیوانوں کو لے کر چلے. میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ صدیق عمر عثمان علی الباب. میرے نبی فرماتے ہیں جس اسلام کی بنیاد صدیق ہو، دیوار عمر ہو، چھت عثمان ہو، دروازہ علی ہو، وہ اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. اس اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا. آؤ دیوانو آؤ، سب کو لے کر آیا. دیوانہ دیکھ کر دنگ رہ گیا. ابو جہل حیرت میں پڑ گیا. ایک درخت لگانے کو کہا تھا، یہاں تو 7 درخت لگا ہوا. بولو 7 درخت لگا ہوا، اور صرف درخت لگا نہیں، سارے درختوں میں پھل بھی پکا ہوا. اب میرے نبی قریب تھے، ہاتھ بڑھایا، کھجور کے درخت جھوکے میرے نبی کے ہاتھ میں آ گیا. میرے نبی نے کھجور توڑا. ابو بکر صدیق یار غار، ابو بکر صدیق خلیفہ اول بیٹھے تھے. میرے نبی نے کھجور توڑا، ابو بکر کو دے دیا. کھایا، کہا یا رسول اللہ مزہ لاجواب ہے، ذائقہ لاجواب ہے. بے شمار کھجور کھایا تھا، ایسا مزہ نہیں ملتا تھا. یہ کون سا کھجور ہے کہ ذائقہ لاجواب ہے؟ تب میرے نبی نے کہا تھا اے ابو بکر صدیق مزہ لاجواب کیوں نہ ہو، یہ دنیا کی کھجور نہیں، رب نے میری محبت سے جنت سے پیدا کیا ہے. مگر صدیق کہتے یا رسول اللہ ایک انوکھی بات ہے. کیا بات ہے؟ کہ سارے کھجوروں میں دانا ہوتا، یہ کھجور میں دانا نہیں ہے، گٹلی نہیں ہے. میرے نبی نے کہا ابو بکر صدیق تم کہتے ہو. ابو جہل نہیں مانے گا، کیونکہ ابو جہل کے سامنے میں نے چاند کو 2 ٹکڑا کیا تھا، نہیں مانا تھا. سورج کو پلٹایا تھا، نہیں مانا تھا. ان کی مٹھی میں کنکر سے کلمہ پڑھوایا تھا، نہیں مانا تھا. اسی لیے ایک دن ابو جہل نے میرے نبی کے لیے کنواں کھودا تھا. وہ جان رہا تھا نبی کنویں میں گر جائے، نبی مر جائیں گے معاذ اللہ. نہ نبی رہے گا، نہ اسلام رہے گا. نہ نبی رہے گا، نہ قرآن رہے گا. نہ نبی رہے گا، نہ نماز رہے گی. نہ نبی رہے گا، نہ ارکان اسلام رہے گا. معاذ اللہ نبی مٹ جائیں گے. اس نے کنواں کھودا تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ خود کنویں میں ابو جہل گر گیا. اس لیے جیسی کرنی ویسی کرنی، کسی سے جلو نہیں. اگر کسی کی مدد کرنا چاہو تو مدد کر دو، اگر مدد نہ کر سکتے ہو تو اس کے تم پیر بھی مت کھینچو، اس کے لیے بددعا بھی مت کرو. دعا لینا ہے تو دو، بددعا مت دیا کرو. اس نے ابو جہل نے کنواں کھودا تھا، خود کنویں میں گر گیا. لوگوں نے نکالنا چاہا، رسیاں ڈالتا چلا گیا. جیسے جیسے رسی اندر جاتی تھی ابو جہل اور بھی اندر جاتا تھا، کوئی نکال نہ سکا. تب کنویں کے اندر سے ابو جہل نے آواز لگا کے کہا تھا اے میرے بھائیوں میری زندگی چاہتے ہو، اے میرے بھائیوں میری نجات چاہتے ہو تو رسی مت لاؤ، میری زندگی چاہتے ہو آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کو بلانا ہو. میرے نبی کو بلایا، نبی آ گئے. اے لال گڑھ والوں مجھے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، آج بھائی بھائی میں لفڑا ہو جائے، سلام بند ہو جاتا ہے، میلاد میں کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، شادی میں آنا جانا بند ہو جاتا ہے. میرے نبی کو بلایا، میرے نبی آ گئے. اے میرے سرکار آپ کو آئے. ابو جہل نے آپ کو پاگل بھی کہا تھا، ابو جہل نے آپ کو گالی بھی دی تھی، ابو جہل نے آپ کو اجڑیاں بھی ڈالی تھی، ابو جہل نے آپ کو مجنون کہا تھا. میرے سرکار آپ کو آ گئے. تب میرے نبی نے جواب دیا او دنیا والوں میں کیوں نہ آؤں، میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، میں کل کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. اس کا کام تھا جہالت، وہ جہالت کرتا تھا. میں شفیع رحشر محشر بن کر آیا ہوں، میں شفاعت کا تاج لے کر آیا ہوں، لوگوں پر رحم کرتا ہوں. میرے سرکار آ گئے. جانتے ہو سارے کفاروں نے رسی دیا، بولا حضور نکال دیجئے نا. میرے نبی نے کہا رسی تم نے بھی لی، رسی ہم نے بھی لی، فرق کیا رہے گا امتی اور نبی میں؟ رسی تو کوئی نکال سکتا ہے. میرے نبی نے رسی نہیں لی، میرے نبی نے ہاتھ بڑھایا. بولو سبحان اللہ. میرے نبی نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ کا اشارہ پانا تھا. کنویں نے ابو جہل کو باہر نکال دیا، اور جب ابو جہل باہر نکلا تو کلمہ نہیں پڑھا. اس لیے میں کہتا ہوں کلمہ سب کے مقدر میں نہیں، نماز سب کے مقدر میں نہیں، جلسہ سب کے مقدر میں نہیں. جلسہ تو، قیام تو، نماز تو، حج تو، ایمان تو حضرت بلال کے مقدر میں تھا، حضرت امیہ کے مقدر میں تھا، حضرت سمیہ کے مقدر میں تھا، حضرت صدیق کے مقدر میں تھا. اس لیے یہ جلسہ میلاد عرس سب کے مقدر میں نہیں، ایمان والوں کے مقدر میں. آپ جلسہ کیے ہو، لاکھوں خرچ ہوا، دل میں قیامت کے دن جواب دینا. خدا پوچھے گا کیا لائے ہو، لال گڑھ والوں جواب دینا میرے مولا سجدہ تو ہے مگر ناز نہیں ہے، نماز تو ہے مگر ناز نہیں ہے. مگر تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کے غلام کا جب عرس آیا تھا، اس عرس کے موقع پہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا تھا. اگر یہ خرچ تو نے قبول کیا ہے تو رب کہے گا جو میرے محبوب کا ہوتا ہے وہی میرے مصطفیٰ کا ہوتا ہے، اور جو میرے مصطفیٰ کا ہوتا ہے اسی کو اللہ.
باتیں میں نے ضمن اس لیے کہہ دی. اب سنو, تلسی داس نے نبی کی نعت لکھ دی تو کبیر داس کو کب رہا جائے. کبیر داس نے بھی ایک پنکتی لکھی ہے, سنا دوں. کبیر داس نے کہا باہر دو جگ دیش کہاں سے لائے, کون ہے جو من بھائے, پاہن پجو تو ہری ملے تو مہ پجو پہاڑ, تاتے تو تھکی بھلی جو پیس کھائے سنسار. کیا مطلب یہ ترجمہ اگر میں کر دوں میرا شعر ہو جائے نا, تو جس طرح سلمان اظہری کو گرفتار کیا ہے چترویدی کے ہاتھ میں بھی کل کڑکڑیاں ڈال دی جائے. لیکن زبان ہماری ہے, بات ان کی ہے, اسٹیج ہمارا ہے, کلام ان کا. کہتا بھائی تو جو دیش کہاں سے لائے, تل کبیر داس کہتا میں توریت پڑھا, زبور پڑھا, انجیل پڑھا, قرآن پڑھا, رگ وید, یجر, اتھروید, سام وید, کلنگی پران, مہابھارت, بھاگوت پران, شیو پران, برہما پران, ساری کتابوں کے کھنڈن کی کوئی کتاب کو ایسی نہ ملی جہاں اللہ کا نام پڑھا اور محمد کا نام نہ پڑھا. جہاں جہاں اللہ کا نام دیکھا وہی وہی محمد کا نام دیکھا. کہتا بھائی دو جو دیش کہاں سے لائے, کون ہے جو من بھاؤ, پاہن پوچھے تو ہری ملے تو میں پوچھو پہاڑ. مطلب یہ ہوا پاہن کا مطلب ہوتا پتھر, ہری کا مطلب ہوتا اللہ, ایشور, پرماتما, پربھو, پرمیشور. کہتا پتھر پوجنے سے اللہ ملتا, ایشور ملتا, پرماتما ملتا, پربھو ملتا. تو کبیر داس مندر میں جا کر یہ ایک پتھر کو نہیں پوجتا, پہاڑ کو پوج لیتا, خدا کو پا لیتا. مگر کبیر داس کہتا جب میں خدا کی تلاش میں نکلا, میں گنگا گیا جب نہ گیا, میں ہر جگہ ہاتھ دیکھا, خدا کی جستجو میں خدا نہ ملا. مگر جب میں نے انسان کے ہردوں کو ٹٹولا, خدا مل گیا. کہتا ہے کہ خدا نہ گنگا میں رہتا ہے, نہ جمنا میں رہتا ہے, نہ مندر میں رہتا ہے, نہ مسجد میں رہتا ہے, خدا تو ہر انسان کے ہردوں میں رہتا ہے. خدا وہ ہے. جب کبیر داس نے کہا تلسی داس کو پھر رہا نہ گیا, لکھا خدا کون ہے, ترجمہ کیا. کہتا بن پت چلے سنو دل کا نہ کر دن کرے بڑے پرت نانا, انل رات شکل رشی ہوئی دن بارے میں پاکا یلچو. ماتھے پہ چندن کا ٹیکا لگانے سے کوئی جوگی نہیں بنتا, کوئی یوگی نہیں بنتا. دل کا جوگی بننے کے لیے خواجہ کے در کا غلام بننا پڑتا ہے. جو خواجہ کے در کا غلام ہوتا ہے وہی وقت کا امام ہوتا ہے. اس نے تعریف کر دی. اب گرو نانک قرآن گیا, گرو نانک قرآن گیا, گرو نانک بھی پکار اٹھا. کہتا کاشی کربٹ باد ہی نبڑ تھی سب کا, بے کن باش نہ پائیو بنا محمد نام. کاشی جانے والے جاؤ, مکہ جانے والے جاؤ, فیض آباد جانے والے جاؤ, دیوگھر جانے والے جاؤ, واسکی بات جانے والے جاؤ, پڑھتے ہوئے جاؤ بلگنگر بھر سری سی دیشم جانک مرم شروع شروع گرو نمو وسطی نمو, پڑھتے ہوئے جاؤ. تیری ساری مراد پوری ہوگی مگر جب نبی کے چرنوں میں آؤ ساری مراد پوری مراد پوری ہو جائے گی. جب دیکھا سارے پنڈت بول رہا ہے تو بنارس کا ایک پنڈت ہے جس کا نام ہے پنڈت مہندر سنگھ اکرم. ناصر بھائی اگر ترنم کے خیرات دے دو تو میں 2 شعر ترنم میں پڑھوں, کیونکہ ترنم میں پڑھنے سے مجھے معلوم ہے کہ انعام زیادہ ملتا ہے. کس نے؟ مہندر سنگھ دھونی نہیں, اشک. ماتھے پہ چندن کا ٹیکا لگایا, قلم اٹھایا, نبی کے نام پہ بولا. کیا نبی کے نام پہ نعت لکھتا. کہتا مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی, مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی, صاحبوں پہ بھاری ہے ایک گھڑی مدینے کی. کہتا ہزار بار کوئی کاشی متھرا میں جنم لے تو جنم لینا بیکار ہے, اور نبی کے شہر میں ایک لمحے کی زندگی مل جائے تو کامیاب ہے. رات گھر کے آنگن میں رحمتیں برستی تھی, ذکر تھا محمد کا پاک تھی مدینے کی. جب وہاں سے لوٹو گے پاک ہو کے پی لوں گا, قسمتوں سے ملتی ہے خواب بھی مدینے. کہتا کیا کوئی مدینے کا ذکر کرے, کیا مدینے کا تذکرہ کرے, ہم یار سنو جو نبی کا ذکر کرتا ہے وہ صرف انسان نہیں, 70,000 ملائکہ صبح سے لے کر شام تک نبی کا ذکر کرتا رہتا ہے. ہم قسمت کے دنی ہیں کہ نبی کا ذکر کر رہے ہیں. تو کیا کہا, جیسی کرنی ویسی بھرنی,
ابو جہل کنویں میں گرا, نکلا کون؟ نکالا میرے نبی. پگلا کے بولا یا رسول اللہ مزالہ جواب ہے, ذائقہ لاجواب ہے. یہ کون سا کھجور ہے؟ میرے نبی نے کہا یہ دنیا کی کھجور نہیں, جنتی کھجور ہے. رب نے میری محبت میں پیدا کیا ہے. اتنا کہنا تھا. ابو جہل کہتا یا رسول اللہ میں نے کھایا وہ سارے کھجوروں کو, سارے کھجوروں میں دانا ہوتا ہے, یہ کھجور میں دانا نہیں ہے. تب میرے نبی نے کہا اے ابو جہل دانا ہوگا کیسے؟ دانا تو تیرے جیب میں موجود ہے. اب جو کہتا نبی کو کچھ معلوم نہیں. ابو جہل کہنے لگے یا رسول اللہ رات کی تاریکی تھی, میں نے کھجور کا دانا نکالا تھا, آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تب میرے نبی کہتے ہیں میں نبی ہوں, نبوت کی شان رکھتا ہوں, نبی نگاہوں میں دونوں جہان رکھتا ہوں. اس لیے خیال لے کے بیٹھو انڈین کلب والوں, یہ دل میں عقیدہ لے کے بیٹھ, آج میرا نبی نہ مکہ میں ہے نہ مدینہ میں ہے, میرا نبی تو عاشقوں کے سینہ میں موجود ہے. اس لیے ہم اس نبی کے دیوانے ہیں. ایک ہے تب بھی بولیں گے, 1,00,000 رہیں تب بھی بولیں گے. میرے نبی کا فیضان ہے پوری دنیا کے عالم اسلام پر. اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں اور ایک چیپٹر سنو, میں تقریر ختم کرتا ہوں. کیا میرے نبی کا سینہ ہوگا؟ ابھی ختم, چلے ٹھیک ہے 10 منٹ, میٹر میرے پاس ختم نہیں, 10 منٹ اور سنیے. کیا میرے نبی کا سینہ ہوگا؟ کہتا رہتا مجھے نبی رام نے نمتی تو مرمون کو درشیا مندی بجن پشن سری سیتیا شریتم پانو ماشای چارو چاپا نمامی ناو ارگمن سراتم شانتا کارا مدکشنم پدم نابم سرے شدی شوادرم گنگ سودر چلے برم شمادم کمل لینم چوکی اربی تھیار کمیم بندے وشو ایشور بھتم سرودم نمامی نام محمد. ترجمہ سمجھ آیا نہیں؟ ترجمہ سمجھ رکھتا مجھے دلا بیرام نہیں, میرے نبی کا سینہ اتنا نرم ہوگا, اتنا نرم ہوگا, کوئی تلوار لے کر سر لینے کے لیے آئے گا, میرے نبی اس پہ بھی نظر کرم ڈالیں گے, قدموں پہ قربان ہوگا, کلمہ پڑھ کے مسلمان. اس لیے کوئی میرے نبی سے مثال نہ دے. ابھی میں نیپال کوٹا منی کیا, لوگ بول رہے تھے, میں نے ایک بات کہی, بولے مولانا چترویدی اختر رضا اتنا سندر نام, پھر چترویدی کیوں؟ میرے دھرم کے بارے میں کچھ بیان ہے چترویدی بولتے ہو؟ میں نے کہا پوچھو, بتاؤ. بولا بتا دو گے؟ بولے جی بتا دوں گا. بتا کیا پوچھتے ہو؟ بولا رام کے باپ کے دادا کا نام کیا تھا ذرا بتاؤ, ان کے پردادا کے باپ کے لکڑ دادا کے پردادا کا نام کیا تھا ذرا بتاؤ. میں کہا سنو, رام کے باپ کا نام تھا دشرت, رام کا بیٹے کا نام تھا کش, رام کے پوتے کا نام تھا اگنیورن, رام کے بیوی کا نام تھا سیتا, رام کے سسر کا نام تھا راجا جنک, رام کے بھائی کا نام تھا لکشمن بھرت, اور رام کے دادا کا نام تھا از, پردادا کے نام تھا رگھو, پردادا کے باپ کے دادا کا نام تھا روہی داس, روہی داس کے باپ کا دادا کا نام تھا کوکچی, کوکچی کے باپ کا نام تھا بھومراج, اور بھومراج کے باپ کا نام تھا ہریش چندر. بولے مان گیا, آپ اگلا جنم میں اختر منڈل ہوں گے. بولا میں پیدائش مسلمان منڈل وغیرہ کچھ نہیں. بولا پھر اتنا میرے دھرم کے بارے میں بیان ہے, ذرا بتا تیرے نبی کے باپ کا دادا کے پردادا کے لکڑ دادا کے باپ کا نام کیا ہے ذرا بتا. میں نے کہا سنو, میں سینے میں بسا کے رکھا ہوں, میرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھی. ایک بیٹی کا نام زینب ہے, ایک بیٹی کا نام رقیہ ہے, ایک بیٹی کا نام کلثوم ہے, ایک بیٹی کا نام فاطمہ ہے. میرے نبی کو رب نے 3 بیٹا دیا ہے, ایک بیٹے کا نام طیب ہے, ایک بیٹے کا نام طاہر ہے, ایک بیٹے کا نام قاسم ہے. میرے نبی کے باپ کا نام حضرت عبداللہ ہے, دادا کا نام عبد المطلب ہے, پردادا کا نام ہاشم ہے, ہاشم کے باپ کا نام عبد مناف ہے, عبد مناف کے باپ کا نام حسین ہے, حسین کے باپ کا نام کلاب ہے, کلاب کے باپ کا نام مرہ, مرہ کے باپ کا نام کعب, کعب کے باپ کا نام لوئی, لوئی کے باپ کا نام غالب, غالب کے باپ کا نام مالک, مالک کے باپ کا نام نصر, نصر کے باپ کا نام کنانا, کنانا کے باپ کا خزیمہ, خزیمہ کے باپ کا نام مدرکہ, مدرکہ کے باپ کا نام الیاس, الیاس کے باپ کا نام موسیٰ, موسیٰ کے باپ کا نام نصر, نصر کے باپ کا نام مات, مات کے باپ کا نام مدران, عدنان کے باپ کا نام قیدار, قیدار کے باپ کا نام اسماعیل, اسماعیل کے باپ کا نام ابراہیم علیہ السلام. اب سنیے, کوئی لال گڑھ والے انڈین کلب والے مجھے بولیں گے چترویدی صاحب ناصر اتھر جس محلے میں رہتا ہے, یہ بات کہنا آسان ہے.
بچہ بچہ اسکول میں پڑھاتے ہیں تو جان لیتا ہے نبی کے باپ کون، دادا کون، پردادا کون. چترویدی ہو تو چترویدی سیدھا نہیں چلتا، کبھی سیدھا سے الٹ پلٹ کے چلتا اور راستہ تک پہنچا دیتا. چترویدی ہو تو ذرا بتاؤ نبی کا نور کیسے آیا، ادھر سے بتاؤ. 1 2 3 4 5 6 7 8 100 تک گننا آسان، مگر ادھر سے بچے کو کہو 100 99 98 97 96 95 یہ گننا بڑا مشکل ہے. ذرا ادھر سے نبی کا نور کیسے آیا بتا دو. میں نے کہا سنو وہ بھی بتا دوں گا. نبی کا نور آیا سب سے پہلے آدم میں، آدم سے شیش میں، شیش سے زکریا میں، زکریا سے یحییٰ میں، یحییٰ سے تاروخ میں، تاروخ سے ابراہیم میں، ابراہیم سے اسماعیل میں، اسماعیل سے قیدار میں، قیدار سے عدنان میں، عدنان سے ماد میں، ماد سے نظر میں، نظر سے مضر میں، مضر سے الیاس میں، الیاس سے مدرکہ میں، مدرکہ سے کنانا میں، کنانا سے خزیمہ میں، خزیمہ سے فار میں، فار سے غالب میں، غالب سے نوحی میں، نوحی سے کعب میں، کعب سے قصی میں، قصی سے عبد مناف میں، عبد مناف سے ہاشم میں، ہاشم سے عبد المطلب میں، عبد المطلب سے عبداللہ میں آیا ہے اور عبداللہ سے کائنات رسول اللہ میں آیا. یہاں تک تو سب بولتا ہے چترویدی ہو تو یہاں سے بولو. یہاں تک تو سب بولتا یہاں سے بولو چترویدی ہو تو. میں کہا سنو یہ غریب نواز کیا عرس منایا جا رہا ہے. غریب نواز کی محبت کی چھٹی کی جشن منارہ منایا جا رہا ہے. اب میں یہاں سے بتاتا ہوں اب نبی کا نور رکا نہیں. نبی سے چلا فاطمہ میں، فاطمہ سے چلا حسین میں، حسین سے چلا زین العابدین میں، زین العابدین سے چلا امام باقر میں، امام باقر سے امام جعفر میں، امام جعفر سے موسیٰ رضا کاظم میں، موسیٰ رضا کاظم سے حسن عسکری میں، حسن عسکری سے معروف کرکی میں، معروف کرکی سے جنید بغدادی میں، جنید بغدادی سے پیر ناسانی میں، پیر ناسانی شیخ عبد القادر جیلانی میں، شیخ عبد القادر جیلانی میں، عثمان ہارونی میں، عثمان ہارونی سے خواجہ معین الدین حسن سنجری میں، خواجہ معین الدین حسن سنجری سے خواجہ قطب الدین میں، قطب الدین سے فرید الدین میں، فرید الدین سے نظام الدین میں، نظام الدین سے امیر خسرو میں. چلتا رہا چلتا رہا. رب نے چاہا اے مصطفیٰ تم چمکو میرے نور سے، زمانہ چمکے تیرے نور میں، نہ میرے نور کا جواب ہوگا نہ تیرے نور کا جواب. اب 10 منٹ سے زیادہ ہو گیا. اب نبی کی میلاد جیونی سنو ختم. کٹ کٹ بڑا منم مست شکل پر جا جنم اے دین بندو دھیاہنی ابھینندنم سرسبھاگتم آتمانی والا پرمگودے کندل کنچنم چندر مکرم کاری مئی مانک ریٹ پت پنگنم سر منوہر شیکلم سبی مہنی پیری درشنم کانی گرم مدور کرنم آہنی پرشو سورم تیرتھوش میں سورگ سمن کانگرتی پاونم پورن ویرتو سوویم آتی جوتی جنم ماستنم جرمو تیتھی دوئی نسرتی ہلوکلم سنو منگلم پراتی باتی سندرم آمناتی پاونی جنر یوسف آجا مترو صدیقو فاروقو عثمانو علیو حیدرم فاطمہ پیریے درشنی حسنین ستیو کٹنبکم شاہ امم شاہ امم شاہ امم. اے میرے مولا جتنی باتیں میں نے کہی پرتپالک سرکشا کرو اس اوے دشت شکتی سے جو پن کا ناش کر کے پاپ کا آدیش کرتا ہے. وہ ساری پرشنسا اس پرماتما پرم شکتیمان کے نام ہے جو سمپورن جگت کا مالک ہے، برمانڈ ہے، خالق ہے، جس نے لفظ کل سے کائنات کو پیدا کیا ہے. میرے مولا جس نے اس عرس کی محفل کو سجایا ہے، منایا ہے غریب نواز کے جلسے کے، سبھی کے دل کے راز کو جانتا ہے، سب کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما. میرے کہنے میں، علماء کے کہنے میں کسی کو سننے میں کوئی تصاویر، کوئی خامی، کوئی غلطی ہو گئی تو مولا پڑھتا ہوں میں بھی، آپ بھی پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول